ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، یہاں پر جو ایک دین کے نام پر ہمارے مختلف سیاسی جماعتیں قائم ہیں، اور مجھے بہت پتہ نہیں اس پر مجھے افسوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو ایک تعمیری چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو مختلف فرقے ہیں ان کی بنیاد پر بھی ہماری سیاسی جماعتیں قائم ہیں. اگر ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں تو انہوں نے اپنی مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. ساجد میر صاحب کی اپنی جماعت ہے، دیگر حضرات کی اپنی ہیں. اسی طرح اگر ہم اہل حدیث سے ہٹ کر اب اہل سنت والجماعت پہ آ جائیں تو آگے ان میں دو بڑے مکتبہ فکر آ جاتے ہیں. ایک علماء دیوبند سے دیوبندی نکلتے ہیں، اور بریلوی دوسرے حضرات نکلتے ہیں اہل سنت والجماعت. ان کی بھی اپنی علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں. جمعیت علماء اسلام اس کی مثال ہے. لیکن اہل سنت والجماعت جو مزاروں کی تقدیس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو بزرگوں کی احترام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، ان کی جمعیت علماء پاکستان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بہت سارا وقت گزارا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی بڑی یاد اللہ رہی. اس سے پہلے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی رہی. تو جب ہم ان بریلوی مکتبہ فکر کی بات کرتے ہیں، درباروں کی بات کرتے ہیں، تو جمعیت علماء پاکستان ہی ہے جو اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیم کے طور پر سامنے آتی ہے. قاری زوار بہادر اس وقت مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء پاکستان کے. جمعیت علماء پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو، اس پر میں بات کروں گا. یہاں پر قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب، میں اس کو فرقوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں حقیقت سے نظریں بھی نہیں چرا سکتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی ہم سب متحد تھے، کبھی اکٹھے تھے، آپس میں نفرتیں بڑی تھیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ بھی تھام لیے گئے تھے. اب کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دار صاحب کے دربار پہ، کیا ہوگا اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں. یہ وہ شہنشاہ تھے جن کی برکت سے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں. سب خواہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب انہی کے صدقے سب مسلمان ہوئے ہیں. وگرنہ انہوں نے اسلام پہنچایا، اس کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا. آگے تشریح تو بعد میں ہوئی نا جی. یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے. جس وقت یہ بزرگ آئے تھے تو اس وقت صرف اہل سنت و جماعت ہی تھے ہر طرف. بعد میں چھوٹے چھوٹے فرقے بن گئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں سارے حاضری دیتے رہے. تمام مکاتب فکر کے جتنے قائدین ہیں ہر دور میں انہوں نے یہاں اس بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور ان کو اپنا محسن مانا ہے، ان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا ہے. آج یہ لوگ جو کرتے پھرتے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، اور خاص کر کے جو اس مزار پاک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو غیر ملکی ایلیمنٹ خاص کر کے انوالو ہے، جو پاکستان کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، جو ہماری سالمیت کا دشمن ہے، جو ہمارے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، کسی طرح فرقوں کو آپس میں لڑا دے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کافی دیر سے یہ مزارات مقدسہ جو ہیں ان کو تھریڈ تھا. یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ حادثہ کروایا جائے گا تاکہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں اور لوگ میدان میں آئیں اور دشمن کا مقصد پورا ہو جائے. اور دشمن چاہتا بھی یہ ہے کہ یہاں اسے عراق اور افغانستان کی طرف فوجیں بھی نہ اتارنی پڑیں، یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں. تو اس کی کوئی انسان، مسلمان تو اپنی جگہ، کوئی انسان بھی دشمن چاہتا ہے کہ جی ہم تقسیم ہو جائیں، ہم آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے دبائیں. دشمن یہی چاہتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اس سازش کو، سمجھتے ہیں نا جی. کیسے راستہ روک سکتے ہیں اس کا؟ راستہ جو ہمارے حکمران ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے اوپر بٹھایا تھا، اسی لیے بٹھایا تھا کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کریں، عبادت گاہوں کا تحفظ کریں، مزارات کا تحفظ کریں، چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں. لیکن میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ناکام ہو گئے. حکومت اتنی بری طرح فیل ہوئی ہے کہ اگر میرا خیال کو اور ہوتے تو شاید اب تک استعفیٰ دے کے جا چکے ہوتے. لیکن یہ ہیں بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی ایک آدمی مر جاتا تھا کبھی تو وزیر استعفیٰ دے جاتے تھے، اب تو خاندانوں کے خاندان خودکشی کر رہے ہیں. اور یہ جو حادثہ، اس کے بعد تو کسی حکومت کے رہنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہا. اتنے بڑے آستانے جس کو پہلے تھریٹ بھی تھے، یہاں سیکورٹی بھی دی ہوئی، اور پھر بھی سیکورٹی نہیں استعفیٰ دے دیتے ہیں جی. زرداری صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، شہباز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے آدمی کو حکمران رہنا چاہیے، اسی کا حق بنتا ہے جو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل ہوگا.
جب جعلی لوگ چلے جائیں گے اصلی لوگ آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس یہ وقت اتحاد جعلی لوگ بین المسلمین پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی اس طرح ذمہ داری نہیں ہے, علماء کرام کی ذمہ داری ہے وہ آپس میں آگے بڑھیں. کبھی دیکھیں معذرت کے ساتھ حکمرانوں پہ بات کریں وہ علماء کرام پہ مسئلہ ڈال دیں, اور علماء کرام سے بات کریں وہ حکمرانوں پہ ڈال دیں, حکمرانوں پہ بات کریں وہ آگے انڈیا پہ ڈال دیں. معاف کر دیں جی, معاف کر دیں اس قوم کو. کب تک ذمہ داری ہم دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے؟ ہم اپنی طرف کب دیکھیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی بٹھایا, اور یہ حکمران جو ہیں یہ ان کو اکٹھے بیٹھ رہے دیکھ کر بھی اچھا نہیں لگتا کہ سارے مکاتب فکر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہمارا بڑا انہوں نے کام کیا, یہ ان میں سے بندے توڑتے ہیں ایجنسیوں والے تاکہ یہ پھر الگ الگ کر لیں. کوئی نہ کوئی ایک آدھا آدمی ادھر ادھر لے جاتے ہیں, اس اتحاد کو پارا پارا. ملی یکجہتی کونسل بنائی حضرت مولانا شاہ منرانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی پیش رفت تھی, بہت بڑی پیش رفت تھی. دھماکے شماکے رک گئے, اس میں سے بھی ایجنسیوں کی جو 2-3 جماعتیں تھیں ان کو اٹھا لیا گیا راتوں رات, انہوں نے جا کے علیحدگی کا اعلان کر دیا. لیکن جگہ بات سنیں, جو ایجنسیوں والے بے نقاب تو ہوتے ہیں نا, اگر آپ لوگ جو مؤثر لوگ ہیں جن کی فالوئنگ ہے, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, وہ قوم کے دکھ کو درد کو بھی محسوس کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ ایجنسیوں کو لوگوں کو رہنے دیں آپ. جن کو نہیں ہے اس قوم کی فکر اس کو دفع کریں جی, ان کو ٹھوکر ماریں, پرے کر دیں, باقی لوگ اٹھ کے اکٹھے بیٹھ جائیں. آپ کی تو آپس میں جوتیوں میں دال بڑھ جاتی ہے. بے وطن لوگ ہیں وہ اکٹھے ہیں, وہ آج بھی بے شک وہ پلیٹ فارم نہیں رہا, لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اتحاد میں ہی اس قوم کی یکجہتی اور سلامتی ہے. اپنے اپنے دھڑوں کے آپ اجلاس کر لیتے ہیں, اپنے ایک اہل سنت والجماعت کا اجلاس ہو رہا ہے, اہل حدیثوں کے علیحدہ اجلاس ہو رہے ہیں, ہم دوسرا بندہ آ جائے گا تو اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے, تو کیسے چلے گا یہ سارا کچھ جناب؟ یہ تحمل اور برداشت, اگر آپ اپنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تحمل اور برداشت پیدا کر لیں تو سارا محلہ چل نہیں رہا. چل رہا ہے ایک پورے محلے میں ہر بندہ مختلف الخیال ہے, مختلف عقیدے کا ہے, دوسرے مکتب فکر کا ہے, سارے ملی یکجہتی کونسل دوبارہ بن سکتی ہے, دوبارہ بن سکتی ہے اگر سارے واپس آ جائیں, اپنی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کریں اور واپس آئیں اور محسوس کریں کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. بن سکتی, کیوں نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے نا. بالکل. قوم کو لیکن ہم نے شرط لگائی ہے کہ قوم کا اتحاد جو ہے وہ ضروری ہے. غلطیاں اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, اپنی اپنی غلطیوں کو قاری صاحب تسلیم کریں, ان کا کفارہ ادا کریں. کفارہ کیسے ہوگا؟ قوم کے سامنے کہیں ہم نے غلطی کی ہے, توڑا مجلس عمل کو اگر تو غلطی کی ہے, ہم نے ملی یکجہتی کونسل کو چھوڑا ہے تو غلطی کی ہے, کفارہ ہوگا, قوم کے سامنے معافی مانگے. مانے جی, غلطیاں مانے. میں سمپل سادہ بات کرتا ہوں, قاری زوار بہادر صاحب سے میرا تقریباً کم از کم 15-16 سال سے تعلق ہے. تب ان کے پاس شاید اتنی بڑی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی, اب بہت بڑی گاڑی ہے ان کے پاس. اس سے بڑی تھی پہلے, اب چھوٹی ہے. چلیں, جب میں نے جو گاڑی پہلے دیکھی تھی وہ شاید آپ کی مسجد بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی. غلطیوں کا سارے مانے جی, غلطیوں کا کفارہ ادا کریں, اس قوم پہ رحم کریں, تمام لوگ اس قوم پہ رحم کریں, اور اس کے بعد ہی ہم کچھ بہتری کی امید کر سکتے ہیں.